بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. حضرات، قریب کے 25 ستمبر جو عیسائی برادری کا کرسمس کا دن ہوتا ہے، اس دن یہاں سری نگر شہر میں چرچ کے اندر ایمان والے لڑکوں اور لڑکوں کا وجود پایا گیا اور ان کی وہاں شرکت آنن پھانن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل گئی اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات، شکوک اور استفسارات پیدا ہوئے. ہمارے یہاں کے تمام علماء سے بھی لوگ مسلسل سوالات کرتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اندازہ یہ تھا کہ جن مسلمان بچوں نے اور بچیوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کو احساس ہو جائے گا اور وہ توبہ کریں گے، اور توبہ بھی اسی طرح سے تمام لوگوں کے سامنے آ جائے گی جس طرح سے ان کی شرکت سامنے آئی ہے، تو غلط فہمیوں کا یہ غبار چھٹ جائے گا. مگر اب 3 دن ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کھل کر کے اپنی اس غلطی کا احساس اور اس غلطی کا اعتراف اور اس پر توبہ کرنے کا واقعہ سامنے نہیں آیا. اگرچہ یہ طے ہے کہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان میں سے کچھ فکر مند جوانوں کو بہت احساس ہوا ہے اور انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے اور اپنی اس حرکت پر وہ بہت نادم بھی ہیں. مگر اس کے نتیجے میں یہاں کے مسلمانوں میں جو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان سوالات کا جواب دینا اور ان خدشات کے متعلق اور ان غلط فہمیوں کے متعلق وضاحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا صورتحال یہ ہے کہ بے شمار مسلمان سمجھنے لگے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارے دین، ہماری ایمان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لہذا اگر ہم بھی اس طرح کے فنکشنوں میں شرکت کریں تو آئندہ ہمارے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، کیونکہ جن لڑکوں نے شرکتیں کی ہیں وہ بظاہر متشرع، اور جن بیٹیوں نے شرکتیں کی ہیں وہ باپردہ خواتین ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں نے شرکت کی ہے اور ان پر کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی یا ان پر کوئی حکم نہیں لگا، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے کا پورا دروازہ کھل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایمان پر جو اثرات پڑنے والے ہیں وہ نہایت سنگین ہیں. عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت اس ذہن کے ساتھ سوچ رہا ہے. عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو علماء کے انتظار میں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہیں گے، اور چونکہ علماء کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی اس لیے طرح طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. بعض تبصرے بہت ناگوار قسم کے ہیں، بعض تبصرے بہت فکر انگیز ہیں، اور بعض تشویشناک ہیں کہ علماء خاموش کیوں ہیں اور کیا ان کو توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اب مسلسل خاموش رہنا اور صرف ان کے انتظار میں رہنا گویا اس طرح کے لوگوں میں مزید غلط فہمی پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس صورتحال میں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں وضاحت کی جائے. چنانچہ اپنے بہت سارے ساتھیوں سے بہت مشورے کرنے کے بعد، بہت غور و خوض کرنے کے بعد اور 3 دن انتظار کرنے کے بعد 25 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا ہے،
اور آج 28 دسمبر ہے، ان بچوں کی طرف سے توبہ اگرچہ انفرادی مجلس میں توبہ پائی گئی ہے اور وہ بھی کچھ کی، تو لیکن عوام کے سامنے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو میسج اس کے ذریعے سے گیا ہے، اس کے تدارک کے لیے اس وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، لہذا بڑے مشوروں کے بعد، غور و خوض کے بعد اس وقت یہ وضاحتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات، ایمان بہت قیمتی دولت ہے، اس دولت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے باقی دنیا کی تمام چیزیں چاہے وہ کتنی اہم ہوں، ثانوی درجہ رکھتی ہیں، سب سے اہم ترین دولت اس کے پاس نعمت ایمان ہے۔ یہ نعمت ایمان جس کو ملی ہو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے، اس لیے اس کو ایک طرف سے اس نعمت ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دوسری طرف اپنی اس نعمت ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس ایمان پر یا تو برے اثرات پڑتے ہیں یا خدا نخواستہ یہ ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر مسلمان کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے۔ اسلام نے غیر مسلم اقوام کے ساتھ اور افراد کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، باقی رکھنے اور ان کے فنکشنوں میں شرکت کرنے کے سلسلے میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کون کون سی صورت میں ایک مسلمان غیر مسلم کے گھر جا سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے، ان کے تقریبات میں شرکت کر سکتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے درمیان یہ بات بھی طے ہے کہ کسی بھی غیر مسلم قوم کے جو مذہبی تہوار ہیں جن میں وہ اپنی مذہبی رسوم کو ادا کرتے ہیں، ان مذہبی تہواروں اور مذہبی رسوم کی ادائیگی والے فنکشنوں میں اور فیسٹیولوں میں مسلمان شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان اعمال میں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نہ ان کو دعوت دے سکتے ہیں نہ وہ خود شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کے مخصوص اعمال ہیں جن کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان بھی غیر مسلموں کی سماجی تقریبات میں شریک ہو جائے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، ان کی شادیوں میں شریک ہو جائے، ان کی تعزیت کے مجلسوں میں شریک ہو جائے، ان کے ہاں کوئی خوشی اور غمی کا واقعہ ہو، ہمدردی کا واقعہ ہو اس میں، لیکن یہ کہ جو ان کی مذہبی تقریبات ہیں، جن مذہبی تقریبات میں وہ اپنی مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں، ان رسوم میں شریک ہونے کا واقعہ جو ہے وہ بہت سنگین ہے، اور جو ایمان والا اس میں شرکت کرتا ہے اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہر وقت ہر مسلمان کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس حرکت کرنے کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے، اور اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان چھن چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرا ایمان باقی ہے یا نہیں، وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرا ایمان ابھی باقی ہے مگر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ غیر مسلم اقوام کے مذہبی شعار کو اپنانا، غیر مسلم اقوام کی عبادت گاہوں کے اندر پائے جانے والے مخصوص الفاظ کا زبان سے نکالنا، ایسے تمام کلمات زبان سے نکالنا، ایسے تمام جملے زبان سے ادا کرنا جن میں توحید کے منافی کوئی بات پائی جا رہی ہو، تو جس آدمی کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے اور جس آدمی سے ایسی حرکتیں ہو جائیں گی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان اس سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ جیسے ہم کھیل کے میدانوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، سماجی تقریبات میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جلسوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ڈائسوں پر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کی مجلسوں میں کبھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے مذہبی تقریبات میں شرکت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل معاملہ الگ ہے اور وہ معاملات الگ ہیں۔ یہ اصولی طور پر کہ ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ جن مسلمان بچوں اور بچیوں نے یا مردوں اور عورتوں نے کرسمس کے اس دن میں شرکت کی ہے، تو ان کے سلسلے میں ہمیں پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی نیت کیا تھی، وہ کس نیت سے گئے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا یا وہ از خود گئے ہیں، اور یہ گروپ بنا کر کے کون ان کو لے کر کے گیا ہے اور ان کی نیت کیا تھی۔ پہلے سے نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور جب نیت کا جائزہ لیں گے تو ان کے بیانات سننے ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں جا کر کے انہوں نے کیا 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 ہے، کون کون سی حرکت کی ہے،
ان حرکتوں میں کون سی حرکت ایسی ہے جس کے نتیجے میں ایمان چھن سکتا ہے اور کون سی حرکت ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے مگر اگر وہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں ایمان نہیں چھنے گا. مثلا اس میں مخصوص ٹوپیاں پہنی گئی، اس میں تالیاں بجائی گئیں، یا جن کے مذہبی تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے وہاں انہوں نے اپنی مذہبی شعار کا اعلان کیا ہے. جیسے مسلمان جب اپنے مذہب کا اعلان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ حضرات جب اپنے مذہب کی بنیادی چیز کا اعلان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹرینیٹی یا تثلیث، وہ گاڈ، فادر اور پھر مقدس جبرائیل. تو جب انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے اور اعلان کرتے ہوئے پھر ان سننے والوں نے اس پر اپنا تاثر کیا ظاہر کیا، رضامندی اور خوشی کے ساتھ تالیاں بجائی ہیں، کیا اس پر مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کو چیک کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں ان کا ایمان باقی رہا یا خدا نخواستہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر نکل کر کے آئے ہیں تو ان کو اپنی اس حرکت پر خوشی ہوئی یا افسوس ہوا، اور اگر افسوس ہوا تو کتنی دیر میں افسوس ہوا. اور اس کے بعد جب لوگوں کی طرف سے ان کو تبصرے سننے کو ملے اور ان کے گھروں کی طرف سے، ان کے والدینوں کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے اور عام مسلمانوں کی طرف سے جب طرح طرح کے تبصرے سامنے آئے تو ان کو احساس ہوا یا انہوں نے وہاں سے بحث کرنی شروع کر دی اور اپنی اس فعل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. یہ تو دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگر ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو یہ احساس عوام کے دباؤ کا نتیجہ ہے یا خود اندر کے خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ چیز ایمان کے منافی ہے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر کے اس طرح کے افراد کے بارے میں سب فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا ایمان سلامت ہے اور اللہ کرے سلامت ہو، اور یا ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور اگر خدا نخواستہ ایمان ختم ہو چکا ہے تو آگے ان کو واپس اپنے ایمان پر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اور جب ایمان کبھی ختم ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. ان جوانوں کے متعلق فیصلہ تو الگ سے ہوگا اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ علماء اور ماہر مفتیوں کے پینل کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ حضرات ان سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، ان سوالوں کے جواب دیں گے. ان جوابوں کے بعد تعین ہوگا کہ یہ حضرات کس سطح پر ہیں. ویسے جو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان چند جوانوں نے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ توبہ بھی کی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو چکا ہے. لیکن مسئلہ صرف ان چند جوانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پورے گروپ کا ہے. اور مسئلہ صرف ان کے ذات کی توبہ کرنے کے حد تک نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں جو میسج یہاں کی امت کو پہنچا ہے اور یہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے اندازہ کیا جانا چاہیے. کشمیر سے باہر بلکہ بہت دور تک کے لوگوں نے بھی سوالات بھیجے اور باقاعدہ یہاں کے علماء سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وضاحت کریں، ان کے متعلق فیصلہ سنائیں، شریعت ان کو کیا کہتی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری قوموں کے فنکشنوں میں شریک ہونے کا سلسلہ اور وہ تمام کلمات پڑھنے اور اس طرح کے فنکشنوں میں جانے کا سلسلہ بہت پھیل جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں کے ایمان کو خطرات ہوں گے. یہ سوالات چونکہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں اس لیے اب یہ مسئلہ ان کی ذات کا ہی نہیں رہا بلکہ ان کی طرف اب ایک طرف سے امت کو سامنے صحیح صورتحال آ جانی چاہیے اور دوسری طرف سے ان کی ذات کا ایمان بھی بچ جانا چاہیے. ہمیں اس اعتبار سے بہت خوشی کہ الحمدللہ ان کو خود احساس ہو چکا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی کسی بزرگ عالم کے سامنے وہ توبہ کر لیں اور اسے وہ کافی ہو جائے. ان کی ذات کے حد تک تو کافی ہے، لیکن عوام میں خصوصاً ان کے رشتہ داروں میں ان کی جو امیج اس وقت بنی ہوئی ہے وہ امیج کیسے درست ہو جائے گی؟ ظاہر ہے جب وہ کھل کر کے توبہ بھی کریں گے اور اپنی اس غلطی پر اظہار ندامت بھی کریں گے تو اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اسلام وہ سہل ترین دین ہے کہ اس میں داخل ہونا بھی بہت آسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو اسلام سے باہر چلا جائے تو اس کو واپس آنا بھی بہت آسان ہے. انسان جان بوجھ کر کے چلا جائے، اللہ بچائے، یا کسی ایسی غلطی سے باہر چلا جائے، دونوں ہو سکتا ہے. نیت تو اسلام سے باہر نکلنے کی نہیں تھی لیکن حرکت وہ کی جس کے نتیجے میں ایمان چھن گیا. مثلا ایک انسان کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے باہر نکل جاؤں گا، مگر خدا نخواستہ اس نے قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے قرآن کریم کو نیچے زمین پر پٹک دیا. تو ارادہ اس کا اسلام چھوڑنے کا نہیں تھا لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. کسی شخص کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے باہر نکل جاؤں، مگر وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا تو اسلام سے باہر نکل جائے گا. بہت سارے امور وہ ہیں جن میں آدمی کو
ارادہ تو نہیں ہوتا ہے اسلام چھوڑنے کا، مگر حرکت وہ ہوتی ہے جس حرکت کے نتیجے میں آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک تو ہے، اس کو ہمارے ہاں علمی دنیا میں کہتے ہیں التزام کفر اور لزوم کفر، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ 25 دسمبر کو جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں ان تمام شریک ہونے والوں کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اب ان چند افراد کے ایمان کا فیصلہ تو ہوگا ان تمام کے بیانات کو سامنے سن کر کے، اور ان بیانات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں دیکھنی ہوں گی۔ نیت کیا تھی، اندر جا کر کیا کیا حرکتیں کی، ان حرکتوں میں کتنی چیزیں میڈیا میں آئیں اور کتنی چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں سامنے نہیں آئیں وہ اور زیادہ سنگین ہو سکتی ہیں، یا جو چیزیں سامنے آئیں وہ زیادہ سنگین ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جب واپس نکل آئے ہیں تو ان کے احساسات، ان کے تصورات کیا تھے۔ ان تینوں باتوں کو جب علماء کے پینل کے میں بحث کے دوران لایا جائے گا، اس وقت ان حضرات کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ باقی ان کے جو جذبات اس وقت ہیں وہ قابل قدر ہیں، لیکن باقاعدہ فیصلہ ان کا، اور ان کی طرف سے پھر وضاحت آ جانی چاہیے کہ ہم نے اگر غلطی کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور واپس اپنی ایمان کی طرف آتے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں توبہ کروایا جائے گا اس طرح سے ہم توبہ کریں گے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کو ہلکا ہرگز نہ سمجھیں، ایمان اور کفر معاملہ بہت نازک ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا لیتا ہے مگر وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ خطرناک کون سی چیز کس درجے کی خطرناک ہے، اس کا فیصلہ بھی خود اسلام سے کرنا ہے۔ اللہ ہم کو اپنے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے جس مشکل صورتحال میں آدمی کا ایمان چھن جائے۔ وہ مشکل صورتحال چاہے ہم کو ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہو، اور چاہے مشکل صورتحال کسی لالچ کی بنا پر ہو یا کسی اور وجہ سے، میں تمام علماء کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کر کے یہ گزارشات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں آس پاس کے بے شمار علماء مسلسل ہم سے ہی کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو مشورہ کر کے، جیسے کہ ہم یہاں کے ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں ہمارے بڑے، یقیناً ہم بڑے نہیں، ہم بہت چھوٹوں میں ہیں، لیکن ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس مرحلے پر دین ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے اس مطالبے کی ذمہ داری ہم کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس وقت موجود اگرچہ نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے مشورہ کیا جاتا، لیکن ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت غور و خوض کے بعد جو مناسب سمجھا وہ اس لیے عرض کر دیا۔ اس سلسلے میں مزید یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ مثلا بانہال سے پار کسی چرچ میں حلوہ تیار کیا گیا اور وہ حلوہ وہاں آس پاس کے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہاں سے مسلسل ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے وہ حلوے کھائے ہیں ان کا ایمان باقی رہا یا نہیں۔ اس سلسلے کی وضاحتیں تو تبھی کی جا سکتی ہے جب ان کے سارے بیانات سنے جائیں گے تب، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر بطور پرساد کے تقسیم کی جائیں گی، وہ چیزیں استعمال کرنا ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ بطور پرساد کے کوئی چیز دی جائے تو وہ جائز نہیں ہے، اور بطور تحفہ کے کوئی چیز دی جائے تو لینا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے۔ پرساد اور تحفے میں کتنا فرق ہے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہمارا فرض کیجئے کوئی غیر مسلم جاننے والا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ہمسائیگی کا تعلق ہے، کولیگ ہونے کا تعلق ہے، کلاس فیلو ہونے کا تعلق ہے، کلائنٹس ہونے کا تعلق ہے، بزنس کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے مثلا وہ اپنی کسی مذہبی تقریبات کے موقع پر ہم کو کوئی تحفہ بھیجتا ہے، ویسے مٹھائی بھیجتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پہلے پرساد بنایا گیا، یعنی اپنی عبادت خانے میں اس کو پہلے بطور نذر کے اپنے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا، پھر وہاں سے بطور تبرک کے واپس لا کر کے ہم کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ چیز مسلمان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق غیر مسلموں کے مذہب کو چھیڑنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے، اور ہمارا مذہب جن حدود میں جو ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ ہم کریں گے، اور جن چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اس میں اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اپنی ایمان پر قائم رکھے، اور ہر اہل ایمان کو اپنی ایمان کے متعلق حساس ہونے کا مزاج عطا کرے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔